بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ فلم کا آخری شو دیکھنے کے بعد میں سینما گھر سے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چلنے لگا، سگریٹ سلگا کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا فلم کے مختلف سین کے بارے میں سوچتا جا رہا تھا۔ مین روڈ سے ہوتا ہوا اپنے محلے کی گلیوں میں پہنچ چکا تھا، کبھی بائیں طرف کبھی دائیں طرف مڑتا، آخر کار اپنے گھر کے قریب پہنچ گیا۔ راستے میں کہیں کہیں اسٹریٹ لائٹ جلتی نظر آتی اور کہیں بالکل اندھیرا ہوتا تھا، صرف اور صرف ان گلیوں میں اکیلا ہی چلا جا رہا تھا۔ سڑکوں کے دونوں سائڈ پر لگے درخت جو ہلکی ہلکی ہوا سے جن کی ٹہنیاں لہرا رہی تھیں، عجیب ہی خوفناک منظر پیدا کر رہی تھیں، یا شاید میرے دماغ میں ابھی تک اس دیکھی ہوئی فلم کے مناظر میری آنکھوں میں تھے۔ راستے میں ایک دو پہرے داروں نے سر سے لے کر پاؤں تک میرا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس بات پر بھی غور کیا کہ میں کس سمت کس گلی میں جا رہا ہوں، کوئی چور یا ڈاکو یا کوئی اور خطرناک آدمی تو نہیں۔ اب میں اپنے کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ کمرے کے روشن دان سے ٹیوب کی روشنی باہر گلی کی دوسری طرف کے مکان کی دیوار کو روشن کر رہی تھی، لیکن یہ ٹیوب کس نے جلائی؟ میں تو لائٹ آف کر کے گیا تھا۔ میرے بعد یہاں کون آ سکتا ہے؟ یا کون آیا تھا؟ کس نے یہ لائٹ جلائی؟ میں چابی ہاتھ میں پکڑے یہی سوچ رہا تھا، شاید لائٹ آف کرنا بھول گیا تھا۔ میں نے اپنی سوچ کی خود ہی تردید کر دی اور چابی سے تالا کھول دیا۔ دروازہ کھول کر اندر کمرے میں قدم رکھنے ہی والا تھا کہ کمرے میں بالکل سامنے دیوار پر ایک خوفناک سیاہ رنگ کی بدصورت چہرے والی صرف ایک ہی موٹی سی ڈراؤنی آنکھ تھی۔ دوسری آنکھ شاید کسی نے نکال لی تھی، لمبے لمبے باہر کو نکلے ہوئے دانت۔ اسے دیکھتے ہی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے وہاں کھڑے کھڑے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا جو میرے گریبان تک پہنچنے ہی والا تھا۔ میں اپنی جگہ جو ساکت کھڑا تھا، ہاتھ قریب پہنچنے پر چیخیں مارتا ہوا انہی قدموں سے واپس پلٹ کر گلیوں میں بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ بلا شاید میرے پیچھے ہی تھی۔ بار بار گلیوں کے موڑ موڑنے سے کئی بار دیواروں سے بھی ٹکرایا، لیکن بھاگتا ہی رہا۔ اب تو گارڈ بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے کہ میں ان سے مدد مانگ لیتا، ایک سے بھلے دو۔ بس یہی سوچ کر گلیوں میں بھاگتا اور نظریں ان گارڈز کو تلاش کر رہی تھیں جو مجھے واپسی پر تشویش نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن بھاگتا ہی رہا۔ پسینہ چہرے ہی نہیں بلکہ پورے جسم سے زمین پر گر رہا تھا۔ خوف سے برا حال تھا۔ گلیوں کے بعد مین روڈ پر چڑھ گیا، جدھر جدھر منہ ہوتا گیا بس بھاگتا ہی رہا۔ منزل کوئی نہ تھی، مجھے صرف اس بلا سے بچنا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی بھی ہمت نہ تھی، بس یہ محسوس کر پا رہا تھا کہ جس طرح میں دوڑ رہا ہوں، کسی کے قدموں کے بھاگنے کی آواز بھی مجھے اپنے پیچھے سے سنائی دے رہی تھی۔ میری منزل کوئی نہ تھی، مجھے صرف اس بلا سے بچنا تھا۔ اس کے نوکدار پنجے
بار بار مجھے اپنے اوپر آتے نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ پنجہ میرے اوپر آتا، یوں لگتا کہ اس کا سایہ میرے جسم پر آ گیا ہو۔ اس کے ہاتھ کا پنجہ بہت بڑا تھا، بہت بڑا، لیکن مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ یہ صرف میں اپنے اندازوں سے سوچ رہا تھا، کیونکہ جب ہاتھ کا پنجہ میرے پر آتا تھا تو میرا وجود اندھیرے میں مجھے لگتا تھا۔ خوف سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ کبھی کبھار کوئی گاڑی نظر آتی، لیکن میری مدد کو کوئی بھی نہ رکا تھا۔ مین روڈ سے میں ایک درختوں کے جھنڈ میں گھس گیا۔ یہ بہت خوفناک جگہ تھی۔ مجھے اس وقت ویرانے سے خوف نہ آ رہا تھا۔ میں تو بس اپنے پیچھے لگی چڑیل سے بھاگ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے ایک درخت سے بری طرح ٹکرایا۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا کہ میں کہاں ہوں۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو کمرے کے بستر پر پڑا پایا۔ میں نے کمرے کی دیواروں کی طرف دیکھا تو ایک بار پھر چیخ اٹھا، کیونکہ یہ میرا اپنا ہی کمرہ تھا۔ دیواروں پر میری ہی تصویریں جھول رہی تھیں۔ وہی بستر تھا، وہی ٹیبل اور کرسیاں تھیں۔ الماری پر کتابیں بھی پڑی ہل ہل کر نیچے گر رہی تھیں۔ دروازے پر نظر پڑی تو ایک مرتبہ پھر چیخنے کے بعد بے ہوش ہو گیا، کیونکہ دروازے کی کنڈی اندر سے بند تھی۔ اگر کوئی انسان مجھے اٹھا کر کمرے میں لاتا تو دروازہ باہر سے بند کر کے جاتا، یا وہ میرے پاس کمرے میں موجود ہوتا، لیکن یہاں تو ایسا بالکل نہیں تھا۔ الٹا یہ کہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ پھر مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں بھیگ رہا ہوں، میرا بستر بھیگ رہا ہے۔ ہوش آنے کے بعد دیکھا تو چھت سے ایسے پانی گر رہا تھا جیسے کمرے کی چھت پر ٹیوب ویل لگا ہو۔ خوف سے ایک بار میرا جسم پھر سے کانپنے لگا، پسینے نکل رہے تھے۔ آج میری زندگی کی آخری رات تھی۔ بالکل، مجھے یقین ہو چلا تھا کہ آج یہ میری زندگی کی آخری رات ہے۔ کل کا سورج شاید میں نہیں دیکھ پاؤں گا، اور کسی کو خبر بھی نہ ہوگی کہ کیسے میری موت واقع ہوئی۔ خوف سے ایک بار پھر چیخنے لگا، مدد کو پکارنے لگا۔ اس کے نوکدار پنجے میری گردن میں پیوست ہونے والے تھے۔ پانی آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو گیا۔ خوف زدہ اس بات پر بھی تھا کہ اس ٹیوبویل کا پانی صرف میری چارپائی تک محدود تھا۔ نیچے فرش خشک تھا۔ لمحوں میں ہی میرا بستر خشک ہو گیا، میرے کپڑے بھی خشک ہو گئے۔ یقیناً یہ کوئی پرسرار کیفیت تھی، کوئی جادوئی معاملہ تھا۔ جھولنے والی میری تصویریں اپنی جگہ پر ساکت ہو چکی تھیں۔ الماری سے گرنے والی کتابیں ایک ایک کر کے خود بخود ایک اپنی جگہ پر پڑی تھیں۔ یہ انتہائی پراسرار کیفیت تھی۔ اس کے بعد بالکل خاموشی چھا چکی تھی، شاید وہ بلا جا چکی تھی۔ میں نے ہمت کر کے چاروں طرف نظریں گھمانے کے بعد خود ہی اندازہ لگایا کہ وہ اب یہاں موجود نہیں ہے۔ جسم اس قدر بھاری تھا جیسے میرے اوپر منو وزن ہو۔ ہاتھ پاؤں حرکت کرنے کا نام نہیں لے رہے تھے کہ من بھر کے وزنی ہو گئے ہوں۔ بہت زور لگاتا لیکن ناکام رہا۔ چند لمحوں بعد جسم سے بوجھ بھی کم ہو گیا۔ ہاتھ پاؤں حرکت میں آنے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ اب چڑیل کا سایہ یا اس کا جو مکر فریب تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ شاید جا چکی تھی۔ میں پوری طرح ہوش میں تھا۔ دل کو سکون دینے کی خاطر ٹیبل پر پڑے گلاس کو پکڑا اور گٹ گٹ سارا پانی پی گیا۔ چارپائی پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ کہیں وہ چڑیل دوبارہ نہ آ جائے۔ چارپائی سے پاؤں نیچے رکھنے کا سوچ کر بھی خوف آ رہا تھا کہ کہیں پاؤں نیچے اتاروں اور فوراً سے کوئی میرے پیروں کو دبوچ کر مجھے نیچے گھسیٹ لے اور میرا وہیں پر کام تمام کر دے۔ بس یہ تصور کی وجہ سے پاؤں بھی نیچے نہیں کر پا رہا تھا۔
یقین جانے کہ اس چڑیل کے تصور نے مجھے کپ کپاہٹ میں طاری کیا ہوا تھا۔ جو اس کی بگڑی شکل میں نے دیکھی تھی خوف زدہ کر رہی تھی۔ میں جس طرف دیکھتا مجھے یوں ہی احساس ہوتا کہ اب ادھر دیکھوں گا تو اس کا چہرہ ہوگا، پلٹ کر جب دوسری طرف دیکھوں گا تو پھر وہ وہاں ہوگی۔ وہی بدصورت چہرہ دیواروں پر، برتنوں پر، کمرے کی ایک ایک چیز پر نظر آ رہا تھا، اور اب سوچ رہا تھا کہ میرا یہ وہم ہے یا یقیناً مجھے نظر آ رہا ہے۔ بہت ہی خاموشی تھی، ہر طرف سناٹا تھا۔ لگتا تھا کہ شاید دن کا اجالا نہیں ہوا، میں کسی بہت ہی بیابان ویرانے میں ہوں، اور مجھے یہ ویرانہ خاموشی خوف زدہ کر رہا تھا۔ مجھے ان چڑیلوں بلاؤں پر ذرا بھی یقین نہ تھا۔ میں انہیں صرف کتابیں، کہانیوں میں ہی تصور کرتا تھا کہ ان کا وجود صرف کہانیاں، کتابوں یا افسانوں کی حد تک ہے۔ لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کر لیا تھا۔ میں بہت بہادر سمجھتا تھا اپنے آپ کو، لیکن میری بہادری لمحوں میں ختم ہو چکی تھی۔ مجھے سوچتے ہوئے ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ کمرے کے ایک کونے سے مجھے چھن 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 کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کسی نے گھنگرو باندھے ہوں اور کمرے میں ٹہل رہی ہو۔ اس آواز کے آتے ہی میں خوف زدہ ہو کر بستر میں اکٹھا ہو گیا۔ چھن چھن کی آواز اب تیز ہو چکی تھی، جیسے اب کوئی ناچ رہا ہو، کتھک ناچ جس میں پاؤں تھرکتے ہیں، اور جب ان پیروں میں گھنگرو بندھے ہوں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ تھرکنا اور گھنگروؤں کی آواز کیسی پیدا ہوتی ہے۔ میں خزاں میں لرزنے والے زرد پتے کی طرح میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ مجھے کوئی چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف آوازیں ہی آ رہی تھیں۔ میں خوف سے گنگ ہو کر رہ گیا۔ پہلی جیسی حالت دوبارہ ہونے لگی، ہاتھ پاؤں اور جسم پھر سے بھاری ہونے لگے۔ اپنا وجود مجھے منو بھاری لگنے لگا، صرف آوازیں سن سکتا تھا۔ میں ہر طرف دیکھ رہا تھا، بے یقینی اور خوف کی کیفیت میں، لیکن کہیں کوئی چہرہ، کوئی بھیانک صورت، کہیں خوف زدہ کرنے والی آنکھیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ بس وہی چھن چھن تھی جو تیز ہو رہی تھی۔ میرے کانوں کے پردے پھٹنے والے ہو چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی دیوار پر کسی کا سایہ نظر آنے لگا۔ میں تو پہلے ہی خوف زدہ تھا، سایہ دیکھ کر مزید خوف زدہ ہو گیا، لیکن چیخ نہ سکتا تھا۔ موت میرے کمرے میں گھنگروؤں کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ موت کے سائے ہر طرف تھے، میرے دائیں بائیں، میرے آگے، میرے پیچھے۔ میں ان سایوں میں گھرا ہوا تھا۔ گھنگروؤں کے ساتھ ساتھ اب ہنسنے کی آواز۔ اب میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ مجھے علم تھا کہ اب زندہ نہ رہ سکوں گا۔ میں پوری طرح اس ڈائن کی گرفت میں تھا، وہ جو چاہتی کر سکتی تھی۔ میں بے بس اور خوف زدہ تھا۔ کافی دیر ہنسنے کی آوازیں آتی رہیں، اس کے بعد آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ چھن چھن کی آواز بھی مدھم ہو رہی تھی، جیسے اس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہو۔ اب شاید وہ مجھ پر حملہ آور ہونے والی ہو۔ میں یہ آنکھیں بند کیے سب کچھ سوچ رہا تھا۔ زبان سے کوئی کلمہ، قرآنی آیت ادا نہیں ہو رہی تھی۔ میں پریشان تھا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے ہمت کر کے اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا، اگر موت آنی ہے تو آ کر رہے گی، میں کیوں کر خود کو خوف زدہ کروں۔ میرے اندر کا بہادر انسان بول رہا تھا، لیکن میں تو بزدل ہوں، بلا کو دیکھتے ہی ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اب بھی اگر وہ نظر آ جاتی ہے تو وہی حال ہوگا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں، مجھے کسی قسم کی کوئی چیز نظر نہ آئی، نہ سایہ، نہ کوئی روشنی، نہ کچھ اور۔ دروازے کی طرف دیکھا تو کنڈی کھلی ہوئی تھی، یعنی چڑیل جا چکی تھی۔
جسم پر پڑا ہوا بوجھ بھی اب ختم ہو چکا تھا۔ میں نے ریسٹ واچ پر نظر ڈالی تو رات کے 3 بجنے والے تھے۔ اب تقریباً 1-2 گھنٹے باقی تھے اذانیں ہونے کو۔ صبح ہوتے ہی یہ کمرہ چھوڑ دوں گا، یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ مجھے اب اس کمرے میں نہیں رہنا تھا۔ یہ سوچنے کے بعد میں نے اپنی کتابیں الماری سے نکالنی شروع کر دیں اور بیگ میں رکھنے لگا، چھوٹا موٹا سامان اکٹھا کرنے لگا۔ اب مجھے انتظار تھا تو صرف اذان ہونے کا تھا کہ صبح ہو اور میں یہاں سے نکل جاؤں۔ بلا کسی صورت لمحہ بہ لمحہ خوف زدہ کر رہی تھی۔ اس کا خیال ہی بڑا ہیبت ناک تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ابھی وہ آ جائے گی، ابھی میری جان لے گی۔ تقریباً 1 گھنٹہ اس طرح گزر گیا۔ اب 1 گھنٹہ باقی تھا، دعائیں کر رہا تھا کسی طرح یہ وقت بھی بغیر کسی خوفناک حادثے کے گزر جائے۔ لیکن میری سوچ غلط ثابت ہوئی۔ زمین پر پڑی کرسیوں کو کوئی زمین پر ایسے پٹکنے لگا جیسے کوئی بالکل میرے قریب ہو۔ کرسیوں کا اچھلتا گرتا دیکھ کر میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسٹریٹ میں بھاگ نکلا۔ اب ایک دفعہ پھر میں گلیوں کی دیواروں سے گرتا ٹکراتا بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ وہ بلا اس دفعہ بہت غصہ میں تھی، وہ غرار رہی تھی۔ مجھے اپنے پیچھے کسی کے زوردار ہنسنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں اور اس کی غراہٹ بھی۔ خوف سے سر سے پاؤں تک میرا پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ اب میری موت یقینی تھی۔ نہ جانے کن کن راستوں سے ہوتا ہوا میں کہاں سے کہاں پہنچ چکا تھا، جہاں اب بھی بھاگ رہا تھا۔ یہ حصہ کسی ویرانے کی طرف جا رہا تھا۔ درخت ہی درخت تھے، قبریں ہی قبریں تھیں، یعنی میں قبرستان کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ قبرستان میں ہی وہ مجھے 2-3 آدمی بیٹھے نظر آئے۔ انہوں نے اپنے درمیان آگ جلا رکھی تھی۔ ان کو دیکھ کر تسلی ہوئی کہ اب کچھ ساتھی مل گئے ہیں۔ وہ شاید کسی کی قبر کھود رہے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی پیچھے سے بلا کے بھاگنے کی آوازیں مدھم ہونے لگیں، جیسے وہ مجھ سے پیچھے بہت پیچھے رہ گئی ہو۔ میں ہانپتا کانپتا ان آدمیوں کے پاس جا گرا اور جلدی سے اٹھ گیا۔ پورے قبرستان میں نظریں دوڑائیں کہ کہیں بلا میرا پیچھا تو نہیں کر رہی، لیکن مجھے کسی قسم کی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ان آدمیوں نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات نہ کی۔ ان کے چہرے دیکھ کر میں خوف زدہ ہو رہا تھا، کیونکہ میں انہیں جانتا نہیں تھا کہ وہ کون ہیں اور میں کون ہوں۔ مجھے تو بس سہارا چاہیے تھا جو مجھے مل چکا تھا، لیکن میری نظریں بار بار خوفناک قبرستان میں گھوم رہی تھیں کہ کہیں وہ بلا نظر نہ آ جائے، لیکن وہ نظر نہ آئی۔ یہ لوگ بہت بڑا گڑھا کھود رہے تھے، یہ قبر تو بالکل نہیں تھی۔ وہ اپنے کام میں مسلسل مصروف تھے اور وہ اس طرح ظاہر کر رہے تھے کہ جیسے میرا وجود ان کے لیے بالکل بے معنی ہو یا انہیں میرا علم ہی نہ ہو۔ وہ اپنے کام میں مسلسل مصروف تھے اور میں کبھی ان کو اور کبھی قبروں کی چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ قبرستان میں ایک بہت ہی خوفناک سناٹا طاری تھا۔ آدمیوں کی موجودگی میں مجھے قبرستان سے خوف نہ آ رہا تھا۔ میں نے ان سے اپنی واقفیت نکالنی چاہی۔ یہ گھڑا کس کے لیے کھود رہے ہو؟ تمہارے لیے۔ ایک گرجدار آواز میرے کانوں میں پہنچی، میرے کانوں سے ٹکرائی اور میں خوف کے مارے دوبارہ بول نہ سکا۔ ان چاروں آدمیوں کی شکلیں آہستہ آہستہ بدلنے لگیں۔ اس چڑیل سے بھی وہ بدصورت شکل بن چکے تھے۔ وہ لمبے لمبے نوکیلے دانت جو ٹھوڑی تک ان کے لٹک رہے تھے اور موٹی موٹی خونخوار سرخ آنکھیں، سیاہ رنگت
لمبے تڑنگے اور اس کے ساتھ ہی قبرستان میں چھن چھن کی آوازیں پھر سے آنا شروع ہو گئیں، گویا کہ چڑیل بھی آنے والی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے اپنا ہوش نہ رہا۔ میری چاروں طرف چڑیل اور بلائیں تھیں اور میں پوری رات آسیبی مخلوق کے قبضہ میں تھا۔ پھر مجھے ہوش نہ تھا کہ میں کہاں ہوں۔ جب ہوش آیا تو ایک بستر پر تھا۔ یہ شاید ہاسپٹل تھا۔ ہاں، واقعی یہ ہاسپٹل ہی تھا۔ سفید وردیوں والے مرد عورت ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ڈاکٹروں کے بتانے سے پتہ چلا کہ مجھے 3 دن کے بعد ہوش آیا ہے اور مجھے قبرستان کے ایک گہرے گھڑے سے لوگ نکال کر لائے ہیں۔ میں ہر بات سمجھ چکا تھا۔ ڈاکٹروں کو تمام واقعات سے روشناس کرایا، لیکن انہوں نے میری باتوں پر یقین نہیں کیا۔ لیکن آخرکار انہیں یقین پھر کرنا ہی پڑا۔ اس کے بعد ہسپتال سے چھٹی کر کے گھر آ گیا۔ دن کی روشنی میں ہی وہ کمرہ خالی کر دیا، تمام سامان ایک ویگن میں رکھا اور چل پڑا۔ اب میرا دل اس گھر سے ہی کیا، اس شہر سے بھی اٹھ گیا تھا۔ میں نے اپنی ٹرانسفر دوسرے شہر میں کروا لی۔ اب بھی اس واقعے سے میں بہت خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ کمرے کی 4 دیواری کو غور سے دیکھتا ہوں، اپنے سامان کو کی ایک ایک چیز کو دیکھتا ہوں کہ کہیں یہ واقعہ دوبارہ پیش تو نہیں آئے گا، کہیں چیزیں اپنی جگہ سے پھر سے حرکت تو نہیں کر رہی، کیا واقعی یہ اپنی جگہ پر ساکت ہیں؟ لیکن ہر چیز کو اپنی جگہ پر موجود پا کر میں مطمئن ہو جاتا ہوں۔ یہ میری زندگی کا ایسا خوفناک واقعہ ہے جسے میں چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتا۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔